خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسے. والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا کا اصل اور اس دنیا کی بنیاد اندھیرا ہے. اس میں روشنی لانے کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو متعین کیا ہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. دن میں اگر اجالا چاہیے تو اللہ نے سورج کو متعین کیا، اور رات میں اجالا چاہیے تو اللہ نے چاند کو متعین کیا. ستارے قرآن کریم میں بتایا گیا دو مقصد کے لیے اللہ نے بنائے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، خوبصورتی کے لیے اللہ نے بنایا. اور دوسرا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا، راہ چلتے ہوئے مسافر کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہم نے ستاروں کو بنایا. دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو ہی چیزیں بنائی ہے. دن میں سورج کو لایا، شام میں چاند کو چلایا. اور جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تب سے یہ نظام چل رہا ہے. اس لیے اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے، ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب دنیا کو اللہ نے بنایا تو جنوں سے پہلے حین نام کی ایک قوم آباد تھی جو شیاطین کے نسب سے تھی. جب فتنے اور فسادات حد سے گزر گئے تو ملائکہ نے ان کو مار مار کر سمندری جزیروں میں ڈال دیا. تو یہ دنیا کا جو نظام اللہ چلا رہے کہ جس کسی کو راستے کی رہبری چاہیے تو روشنی کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا. جس طرح اس دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورج اور چاند یہ دونوں چیزوں کو بنایا، اسی طرح ہمارے اندر بھی ذاتی طور پہ اندھیرا ہے. ہماری اصل بھی اندھیرا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں مادے اللہ نے ڈالا ہے. خیر کا بھی ڈالا ہے، شر کا بھی ڈالا ہے، بدی کا بھی ڈالا ہے، نیکی کا بھی ڈالا ہے. لیکن ابتدا بدی سے ہوتی ہے، شر سے ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اور سوائے انبیاء کے اس کی زندگی میں غلبہ اللہ نے اندھیرے کو دیا ہے. اپنی زندگی کو روشن بنانا ہے. میرے پاؤں سیدھی راہوں پر چلے، میرے ہاتھ سیدھی راہوں پر جائے، میری آنکھ صحیح جگہ پر جائے، میرے کان صحیح بات کو سنیں،
میری زبان صحیح جملے استعمال کرے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے بھی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 2 نظام بنائے. جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی راہ راست سے نہیں ہٹے گے. اپنی منزلیں اپنے دماغ سے طے نہیں کرنی ہے. میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے اس لیے میری منزل یہ ہے، میری سوچ یہ کہہ رہی ہے اس لیے میری منزل یہ ہے، میرے تجربات مجھے بتا رہے ہیں اس لیے مجھے ان راہوں پر چلنا ہے. اللہ نے ہم کو متعینہ طور پر بتایا ہے. جس طرح دنیا کے اجالوں کو دور کرنے کے لیے 2 چیزیں اللہ نے اپنی قدرت سے دی، اسی طرح ہمارے اندر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو 2 چیزوں سے نوازا ہے. ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے ہمیشہ کامیاب رہے گے. ان 2 میں سے ایک چیز بھی چھوٹے گی دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں ذلت تو مقدر ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، بے ایمانوں سے نہیں. بے ایمان کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ اس نے ایمان نہیں لایا، اسے زندگی کے کیا اصول پتا. میں گمراہی پر کب جاؤں گا، میں راہ راست پر کب آؤں گا. میری معاشرت، میرے اخلاق، میرے عبادات، میرے معاملات، میری دین کی فکریں، میرے حدود اور کفارات، یہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے. قیامت تک آنے والا مسلمان ہو، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری اللہ کے نبی کی زندگی ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا کہ میں یہ تجارت کر رہا ہوں، میں یہ عبادت کر رہا ہوں، میں یہ جو معاملات کر رہا ہوں، اللہ کے قرآن میں اس کا کیا حکم ہے. کیونکہ اللہ کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہے. اور دوسری چیز کہ اگر ہمیں اللہ کے کلام میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کسی چیز کی تفصیل نہیں مل رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی ہے. خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر کے خلاف تھوڑا بھی راستہ اختیار کریں گے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹے گے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ تو شیطان پیٹ ٹھپ ٹپاتا ہے، ارے یہ سنت چھوٹ جائے گی، کوئی بات نہیں بعد میں عمل کر لینا. ارے اللہ کے قرآن میں یہ حکم ہے، ابھی چھوڑ دو، زندگی باقی ہے، بعد میں کر لینا. اس نے تو قسم کھا کے آیا اللہ سے، لا تُعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، کہ ان کو تمنائیں دلاؤں گا، ان کو بے راہ روی کے ہدایات دوں گا،
اور ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی بہکاتا رہوں گا۔ وہ بدبخت نے اللہ سے قسم کھا کر آیا ہے۔ جب وہ دھتکار دیا گیا، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر۔ اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں، میں عبادت میں آگے، ریاضات میں آگے، تو نے مجھے قیاس کھیلنا شروع کیا تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے۔ تکبر میں آ گیا، تکبر آزادی لڑا خار کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر دے۔ ورنہ شیطان کا نام عزازیل تھا، جبرائیل، اسرافیل، ان ملائکہ کے ساتھ اس کا نام اسرائیل تھا۔ اللہ نے ڈائریکٹ ابلیس بنا دیا، ڈائریکٹ شیطان بنا دیا۔ تو جب اللہ نے اس کو دھتکارا تو اسے پتا ہے وہ اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ غصے میں بھی اللہ اللہ ہی رہتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ غصہ آ جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، غصہ آ جائے تو آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ غضبناک حالت میں بھی، چونکہ اللہ متاثر نہیں ہوتے ہیں، انفعالی کیفیت سے بہت دور ہے اللہ کی ذات، اس لیے جب اسے دھتکار دیا تو دھتکارتے اللہ سے ماں کہنے لگا کہ اللہ فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے۔ اور مہلت بھی کس کی مانگ رہا ہے؟ کہ تیرے بندوں کو بہکانے کی۔ کیا یعنی اللہ کا رحم ہے، کیا اللہ کی بردباری ہے؟ تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہاں چلے جا الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ تو قسمیں کھا کر آیا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث، ایک ہے قرآن، ایک ہے اللہ کے نبی کی زندگی۔ جو جب بھی کامیاب ہوا، جیسا بھی کامیاب ہوا، وہ انہی دو چیزوں کے پکڑنے سے کامیاب ہوا، اور جس نے جب بھی نقصان اٹھایا وہ انہی دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی کی وجہ سے اٹھایا۔ یہ سارے مسلمانوں کی تاریخ بڑی پڑی ہے، سارے مسلمانوں کی تاریخ۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی زندگی تھے تو دنیا ان کے قدموں میں آئی۔ قیصر اور کسریٰ کے تاج کو ایسا یوں مارا پاؤں سے، یہ کہہ کر کہ جو تیرے نہیں ہوئے وہ میرے کیا بنے گے۔ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے آسمانوں سے بارش اتاری۔ جہاں پر بھی گئے دین کو قائم اور زندہ کر کے آئے۔ آنا تو دور کی بات ہے، وہیں پہ جا کے قبریں بنا دی۔ تو ایک مسلمان کی زندگی اگر وہ کامیاب بنانا چاہے تو قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی سے ہٹ کر نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پکے ایمان والے رہو گے تو ہی سربلند رہو گے۔ ورنہ صرف یہ ملک کی بات نہیں، دنیا میں کوئی بھی شہر لے لو، دنیا میں کوئی بھی علاقہ لے لو، ایک مسلمان کی زندگی کی کامیابی اللہ نے انہی دو چیزوں میں رکھی ہے۔ حالات کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے، ملکوں کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے، شہروں اور جگہوں کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔ احکام جبھی بدلیں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا۔
اس لیے یہ دو چیزیں کہ میری زندگی میں صبح کر رہا ہوں، میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا کہا ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، تو میری عبادت جب اللہ کے نبی کے خلاف معاملات میں قبول نہیں ہو سکتی تو پھر زندگی کا کون سا گوشہ ایسا رہ گیا جو خلاف سنت عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے فرمایا یہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دونوں چیزوں میں کمی آ گئی کہ اللہ قرآن میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی مجھے کیا بتا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سنت کے اہتمام کی وجہ سے ایسے لوگوں میں نظر آتے تھے جیسے کالے بیل پر سفید داغ نظر آتا ہے۔ سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے آج اللہ معاف کرے کہ نام پوچھنا پڑتا ہے ایک مسلمان کو کہ تم کون ہے، ورنہ سلام کی سنت سے بھی محروم ہے، زندگی ایسی گزارتا ہے۔ غیروں میں اور ایک ایمان والوں میں دونوں کے درمیان کو تعارف اور متعارف کرنے کے لیے سنت ہے۔ اندر یقین ہو اللہ کی ذات عالیہ پر اور زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہو۔ اور اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہاں کا رہنے والا ہو، کہیں اور کا رہنے والا ہو، کہیں اور۔ اللہ حدیث میں ہے نا کہ موسم بھی تمہارے موافق اس وقت کرے گے جیسے تمہارے اعمال آئے گے، حکام تم پر ایسے مسلط کرے گے جیسے احکام تمہارے اوپر آئیں گے، زندگیاں تمہاری اس وقت خوشگوار بنائے گے جیسے اچھے احکام تمہارے اوپر آئیں گے۔ ورنہ نامی مسلمان جتنا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن اس پر جمنے کے لیے اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی ہونا شرط ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں جتنی محنتیں چل رہی ہے، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں آ رہی ہے اور جتنی جماعتیں جا رہی ہے، سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا یقین، میرا عمل مضبوط ہو جائے اور 100% دنیا میں بھی یہ دین کیسے زندہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ زندگی اور یہ مال اللہ نے دی ہوئی امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز انہوں نے بیچی، کوئی دیر کے بعد گاہک نے وہ چیز واپس لا کر دی تھی، کہنے لگا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، آپ لے لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاہک کہنے لگا کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں وہ چیز واپس لے لیتا ہوں۔ جیسے بعض مرتبہ کوئی چیز آدمی کسی دکان سے خرید لے اور بعد میں جا کر اگر واپس کر لے تو اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دکاندار یا کوئی چیز بیچنے والا اگر کسی کو بیچے اور بعد میں وہ چیز سامنے والا یہ کہہ کر واپس لا لے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، مجھے واپس کرنا ہے، اور وہ دکان والا یا وہ تاجر اس چیز کو واپس لے لے، اللہ میدان قیامت میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ یہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ کہنے لگا کہ آپ کو برا لگتا ہے تو میں واپس لے جاتا۔ وہ کہنے لگے ارے بابا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں
کہ تو نے تیر واپس لا کر دے دیے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو نے یہ تیر واپس دیے کہہ کر کہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اللہ کے قرآن کی آیت یاد آئی، کیونکہ صحابہ دنیا سے دینداری پر آتے تھے، ہم دینداری کے نام پہ دنیا کما دیتے، ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے، وہ دنیا سے دینداری پر آتے تھے، ہم دینداری سے دنیا پہ پلٹی مارتے۔ کہا کون سی آیت؟ تو کہا یہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہیں اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں تمہاری جان خرید لی، تمہارا مال خرید لیا اور جنت تم کو دے دی۔ کل میدان قیامت میں اگر ابو بکر صدیق کھڑا ہو جائے اور اللہ اس سے یہ کہہ دے کہ تم ہماری جنت واپس لے لو، تمہاری جان تمہارا مال ہم کو قبول نہیں ہے، لے لو اور سرک جاؤ، تو اس وقت ابو بکر کیا جواب دے گا؟ یہ کون ڈر رہا ہے؟ سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ مال لگانے میں ابو بکر صدیق سب سے آگے، جان کھپانے میں سب سے آگے ابو بکر صدیق ہے، اور وہ اتنا ڈر رہے اپنے آخرت کے بارے میں۔ اس لیے روایتوں میں ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کاش کہ میں مومن کا بال ہی ہوتا اور میں ختم ہو جاتا، کاش ایک گھاس کا تنگا ہوتا، کوئی جانور کھا لیتا، مینگنی کے راستے سے میں گر جاتا اور اللہ میدان قیامت میں میرا حساب نہ لیتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اخلاق کی 360 قسمیں ہیں، جن میں ایک قسم بھی آئے گی وہ جنت میں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا افی شیء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ میں کوئی چیز ہے، ایک بھی اخلاق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تجھ میں 360 پورے کے پورے ہیں۔ وہ گھبرا رہے کہ کاش میں ایک تنگا ہوتا، جانور کھا لیتا، مینی کے راستے سے نکل جاتا، اللہ میدان قیامت میں حساب نہ لیتا۔ اس لیے میری اور آپ کی جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ امانت ہے، اور دو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، عبادت کی بھی ذمہ داری ہے، دعوت کی بھی ذمہ داری ہے۔ جو عبادت، جو یقین میری زندگی میں آیا ہے، جو سنتیں میری زندگی میں آئی ہے، ان عبادت، ان یقین کو، ان سنتوں کو پوری دنیا میں لانا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے سیکھنے کے لیے پھرنا ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں جماعتیں کام کر رہی ہے، یہاں جماعتیں آ رہی ہے، یہاں کی جماعتیں دنیا میں جا رہی ہے اور ملکوں میں جا رہی ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بھیڑ سے بھی کتنی جماعتیں گئی، اس میں ہماری بھی ایک جماعت گئی تھی، ملیشیا، انڈونیشیا۔ جتنا آدمی میں یسافر تزدد تجارب ہو، جتنا آدمی سفر کرتا ہے، دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اس کے تجربات اتنے بڑھتے ہیں، اسے دین کی فضا کا پتہ ہوتا ہے، زندگیوں میں خود کے دین ہے تو اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، اور خود کی زندگی میں دین نہیں ہے تو دین کے بڑھانے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ پہلے ہمارا وقت پرانی دلی میں لگا 10-12 دن، پھر وہاں سے کوالالمپور ملیشیا میں گئے، پھر ملیشیا سے کوالالمپور سے 600 کلومیٹر ایک آئر لینڈ ہے پیننگ بول کے، وہاں سے 600 کلومیٹر، پھر وہاں کا رخ بنا 24-26 دن وہاں پر گزارنے کے بعد پھر دوبارہ کوالالمپور مرکز میں آئے۔ کوالالمپور مرکز بہت بڑا ہے، پوری دنیا سے جماعتیں آتی ہے، یہ ہمارے مدینہ مسجد سے قادریہ مسجد تک اتنا بڑا ہے، پھر اس کی پارکنگ وغیرہ الگ ہے، اور مستقل جماعتیں رہتی ہے، مستقل ساری دنیا کی
اس ملک کی تو رہتی ساری دنیا کی رہتی. پھر وہاں پر اس آئرلینڈ میں ہمارے 26 دن لگے. پھر 2 دن کوالالمپور میں. وہاں سے ہمارا پورا رخ ملیشیا کا تھا. لیکن چونکہ ملٹیپل ویزا، ایک ویزا ہوتا ہے ملٹیپل ویزا، رسپانسر لیٹر اس ملک کا آتا ہے. یہاں سے جماعت جب اس ملک میں جاتی ہے، جس کا بھی ملٹیپل ویزا ہوتا ہے 1 مہینے سے پہلے اسے ملک چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی ملک میں جاؤ تو وہاں سے چونکہ قریب انڈونیشیا پڑتا ہے، تھائی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، تو ہماری جماعت کو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر آپ بائی پلین ملیشیا سے انڈونیشیا چلے جاؤ، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے. تو پھر وہاں سے ملیشیا سے 12 دن کے لیے میڈان گئے. پھر میڈان سے 12 دن کے بعد واپس کوالالمپور آئے. وہاں سے 70 کلومیٹر دور پر ایک اور علاقہ ہے بکت بورنتم بول کر، وہاں پر پھر 1 مہینہ گزرا. پھر دوبارہ انڈونیشیا پیکن بارو ریاؤ بول کر ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے. پھر وہاں پہ 12 دن کے لیے دوبارہ جانا پڑا. پھر اس کے بعد واپس 1 مہینہ ملیشیا میں. پھر نظام الدین. یہ سارا سفر جتنا بھی ہوا، اس میں جتنی یہ کارگزاری، ایک تو دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ملیشیا کو دنیا کے اعتبار سے، ہمارا ملک ہندوستان 50 سال پیچھے ہے. ہمارا ملک دنیاوی ترقی کے اعتبار سے ملیشیا سے 50 سال پیچھے ہے. یہ کم سے کم 50 سال، ورنہ بہت آگے. دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بہت اچھا رکھا. موسم، تینوں موسم ایک ساتھ چلتے ہیں. دوپہر میں گرمی ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک ساتھ سارے پھلوں کے درخت ہیں. یہاں پر آم کا درخت، اسی کے بازو انار کا درخت، اسی کے بازو شوگی کے پھلی کا درخت، اسی کے بازو کیلے کا. ایسے اللہ نے اتنا نوازا ہے. سال کے 12 مہینے ہر پھل آتا ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا. اور دنیاوی اعتبار سے تو ہے پورا ملک، وہاں پہ امپلائمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بے روزگار نہیں ہے. مرد بھی عورت بھی سب روزگاری پر ہیں. 70% لوگ مسلمان ہیں، 25% لوگ چائنیز ہے، بدھسٹ. اور پورے اکنامک پر یہی چائنیز کا قبضہ ہے. پورے اکنامک پر، جاب پر یہ پورے ملائی لوگ ہیں. اور 5 سے 10% لوگ یہ ہمارے تامل ناڈو کے کالے لوگ، یہ پورے کے پورے وہاں آباد ہیں. اور دین عبادات کے لائن سے اور دعوت کے لائن سے بھی اللہ کا شکر ہے، عبادات کے لائن سے بھی ماشاءاللہ بہت آگے. نماز کسی کی نہیں چھوٹتی. ہمارے یہاں پر یہ ہندوستان آنے کے بعد ہم کو ایسے پیچھے صفوں میں لوگوں کی جماعتیں جانے کے بعد نظر آتا ہے. ملیشیا انڈونیشیا میں جماعتیں کسی کی بھی نہیں جاتی ہے، چونکہ شافعی المسلک ہے. اس لیے اول وقت میں انڈونیشیا میں 12 بجے ظہر ہوتی ہے اور ملیشیا میں پورے ملک میں 1 بجے ظہر ہوتی ہے. اس سے اذان سے 15-20 منٹ پہلے قرآن لگا لیتے. مسجدوں میں مائک سسٹم ہے، اس میں قرآن لگا لیتے. سب کو پتہ چل جاتا ہے نماز کا وقت ہونے والا ہے. اذان ہوتے ہی سب گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی مسجد میں آ کر وضو کرتا ہو. اس لیے وہاں پہ جتنے وضو خانے بنے یا جتنے کچن روم یا ٹوائلٹ اور باتھ روم بنے وہ سب جماعتوں کے لیے بنے ہیں. باقی عام ماحول، کیونکہ گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت ہے. اگر سنتیں ادا کرتے، نماز پڑھ لیتے. پھر اتنا اہتمام ہے. اور قرآن کے معاملے میں ملیشیا ہو یا انڈونیشیا ہو، قرآن کے معاملے کے بلا مبالغہ ہمارے یہاں کا ایک حافظ، ہمارے یہاں کا ایک عالم، ایک قاری جیسا قرآن پڑھتا ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا کا ایک عام تاجر اس سے بہتر قرآن پڑھتا ہے. اس لیے 60% وہاں پہ امام نہیں ہے مسجدوں میں. جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں وہیں پر امام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی آتا ہے کھڑے ہوتا ہے. سنتوں کے تو جنازے ان لوگوں نے نکالے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے،
لیکن جو بھی آگے مصلی پر کھڑے ہوتا ہے ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کیا پڑھے گا، لیکن جب قرآن پڑھتا تو ہمیں شرم محسوس ہوتی تھی۔ قرآن میں بہت آگے، مرد ہو یا عورت، جن علاقے میں کوالالمپور حلقے میں ہم نے کام کیا 3,500 مسجدیں اور مصلی، ایک ایک مسجد 1-2 ایکڑ میں ہے، ہر مسجد 1.5 ایکڑ 2 ایکڑ میں، اور وہاں مکتب کا بہت کم نظام، 8 دن میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور تھوڑا بہت بچے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسکول اور کالجز میں بھی قرآن کے گھنٹے، جس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ وہاں پہ بہت سی چیزیں حفظ بھی کر لیتے، اور مرد ہو یا عورت سب کا قرآن ایک نمبر ہے، اور تقاضے بھی مولانا صاحب نے ملیشیا والوں کو یورپ دیا ہے کام کے لیے، جیسے ہم کو یہاں علاقے نہیں ملتے، مدینہ حلقے کو کارے گاؤں ملا ہوا ہے کام کے لیے، اس طرح علاقے ملے ہوئے، ایسے ملیشیا کو نظام الدین کی طرف سے یورپ ملا ہے، چونکہ دنیا میں ہر ملک والوں کے لیے یورپ کا ویزا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ملیشیا والوں کے لیے یورپ کا ویزا آن ارائیول ہے۔ آن ارائیول ویزا کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے ٹکٹ خرید کے چلے جاؤ اور ایئرپورٹ پہ پہنچ کر ویزا لگاؤ۔ ہم کو عمرے میں جانا ہے تو پہلے ویزا آتا ہے، ہم کو کوئی اور ملک میں جانا ہے تو پہلے ویزا لینا پڑتا ہے، لیکن ملیشیا ایک طاقتور ملک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یورپ کا ویزا اتنا آسان ہے کہ وہ ٹکٹ لے کر یورپ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ایئرپورٹ پہ انہیں ویزا ملتا ہے، اس لیے مولانا نے ان کو یورپ دیا۔ ان کے چلے کی جماعتیں 1 مہینے کی جماعتیں اور 4 مہینے کی جماعتیں یورپ، جرمنی، چیک ریپبلک، آسٹریلیا، رومانیہ، یہ جتنے بھی یورپ کے علاقے وہاں جا کر کام کر کے آ رہے ہیں، اور بالکل اطمینان سے، کوئی ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور کوئی وہاں پر یورپ میں کچھ ہمارے ساتھیوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں خریدی ہے صرف جماعت کے لیے کہ مسجدوں میں قیام نہیں ہے تو کبھی وہ بلڈنگوں میں قیام کرتے اور مسجدوں میں اعمال کرتے۔ تو وہاں کے ذمہ دار بتا رہے تھے، جو جماعتیں آئی ہم نے ان سے کارگزاری لی تو کہہ رہے تھے کہ 12 مرتبہ کمروں میں رہنا ہوا، وہیں کے لوگوں نے ایک عمارت خرید لی ہے، وہاں جماعتیں ٹھہرتی ہے، مسجدوں میں کام کرتے، اور بہت اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہو رہا ہے دین کے اعتبار سے، چونکہ یورپ میں بھی ایک مسلمان رہتا ہے تو مسلمان سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ جو 1.5-2 سال سے رفتار پکڑا وہاں پہ، تو وہاں کی جتنی بڑی شورا وہ پوری کی پوری جو ذمہ دار ہے مشورے کے، وہ سب وہیں پہ وقت لگا رہے، اور وہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے جماعتیں جا رہی، ہمارے ملک کی بھی جماعتیں، ابھی ایک وادی کی جماعت آئی، کشمیر کی جماعت وہاں پر ہے، سنگاپور میں ان کا وقت تھا، لیکن بہت زیادہ امیگریشن کی تکلیف کی وجہ سے سنگاپور سے وہ جماعت ریٹرن آ گئی واپس نظام الدین، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا رخ ملیشیا میں ملا، تو مسکرا کر وہ پورے کشمیر کے ساتھی ینگ تھے، وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ چلو ان راہوں میں جو جانا آنا ہمارا واسطہ یہ ہوا، 40,000 ہمارے خرچ ہوئے، اللہ 40,000 کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ آدمی اللہ کے نام پہ لٹائے گا، اللہ کو کسی کا لینا نہیں آتا ہے، دینا ہی آتا ہے، اللہ کو لینا نہیں آتا ہے۔ اور جماعتیں کی جماعتیں نکل لی، انڈونیشیا میں پیکن بارو میں، ریاؤ ایک اسٹیٹ کا پیکن بارو کیپٹل ہے، ہماری جماعت ایک پولیس اسٹیشن کے علاقے میں تھی، وہاں پر پولیس اسٹیشن سے ہفتے میں 9 جماعتیں 10 جماعتیں 3 دن کی پولیس والوں کی جا رہی ہے، پولیس والوں کی، کہ وہ اس پہ کا بھی وقت لگا ہے۔ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، چل رہے، وہاں کی شب گزاری مراکز میں، میدان میں بھی، مرکز میں، وہاں پہ بات چیت کا موقع ملا، پیکن بارو میں، کوالالمپور میں 1,500 اور 2,000 لوگ مرکز میں شب گزاری سے آتے ہیں، کوئی 80 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے، کوئی 85 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے۔ صرف ایک چیز ہے کہ جس میں انڈونیشیا رہو یا ملیشیا رہو، مستورات کا اختلاط ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں پر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہماری مستورات با حیا ہے، با پردہ ہے، وہاں چونکہ ایک عام ماحول ہے،
عام ماحول ہے. چائنیز نے وہاں پر ایک چیز یہ چلائی ہے، چونکہ اکنامک پر پورا ان کا قبضہ ہے، اس لیے چائنیز نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو بھی لڑکی یا جو بھی عورت ہمارے پاس کام پر آئے گی اس کے شوہر سے ڈبل اس کو پیمنٹ دی جائے گی. اس لیے 1000 رنگٹ اگر شوہر کی تنخواہ ہے تو بیوی کی 2000 رنگٹ ہے، تو وہ تو شوہر کے اوپر ہی رہے گی نا پھر. اس لیے عام مستورات کا جو ماحول ہے، جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، اور ایک اپنے مکتب کی بچی نہیں اسکارف باندھتی ہے، بس وہ اسکارف باندھ لیتے ہیں. پردہ تو نہیں ہے لیکن حیا ہے، بے پردگی ہے لیکن بے حیائی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. ہمارے 3 ہی قسم کے مستورات ہم نے وہاں پر بھی پوچھے اور لوگوں نے بتایا 3 ہی قسم کے مستورات ہے جو حجاب میں رہتی ہے. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے خود کے اگر زندگی میں بھی سنتیں نہیں ہے مرد کے تو ہماری مستورات باحیا رہتی ہے. مرد کتنا ہی کدھر بھی دیکھنے والا رہو اللہ معاف کرے لیکن ہمارے گھر کی مستورات باحیا رہتی ہے. وہ کہنے لگے کہ صرف 3، اور ہم نے بھی دیکھا 3 ہی ایسی مستورات ہے. ایک تو کسی مدرسے سے عالمہ بنی ہو یا حافظہ بنی ہو وہ متشرع رہتی ہے. دوسری کسی اچھے عالم کی بیوی ہو، دوسرے کسی اچھے عالم کی بیوی ہو، اور تیسرے تبلیغ میں اس کا کچھ نہ کچھ وقت لگاؤ. یہ 3 قسم کے مستورات. اس لیے وہاں کے یعنی حالانکہ شافعی المسلک میں تو مستورات کو ایسا ہاتھ بھی لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، شافعی المسلک کا مذہب ہے. لیکن چونکہ باطل نے محنت ایسی کر دیا ہے کہ وہ لوگ مسافے بھی کر لیتے ہیں. اور ایک عام سی چیز ہے، تم کو نظام الدین سے یہ ہدایت رہتی ہے، تم کو مسئلے مسائل میں بتانا نہیں ہے، صرف محنت کر کے انہیں دین پر لانا ہے. کیونکہ اندھیرا بھگانے کے لیے خالی اجالا کرنے کے، کیونکہ مسئلے مسائل میں پڑھو گے تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ مسئلے مسائل میں مستورات کے معاملے میں وہاں کی حکومت بڑی حساس ہے. وہاں ساتھیوں نے بتایا ایک مرتبہ علماء کرام کی ایک جماعت نے طے کیا کہ جتنا بھی اس ملک میں بے حیائی ہو رہی ہے چلو اس کو بند کر دیں. تو وہ گورنمنٹ نے پورے علماء کرام کو ملک سے باہر کر دیا کہ تم ہوتے کون ہیں مستورات کے حقوق کو ختم کرنے والے. اس لیے مسئلے مسائل میں نہیں لیکن دین کے اعتبار سے ان کو صرف یہ کیا جاتا. اس لیے وہاں پر ایک اللہ معاف کرے ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے استاد کہتے ہو عالم کو، عالم یہ ہو یا حافظ ہو، استاد ایسا یہاں پر بیٹھ کر درس دیتا ہے اور مستورات پوری ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ویسے آ کر بیٹھ جاتی ہے. جینس کی پینٹ ٹی شرٹ اور یہ اس طرح. دین کا کام بے دینی سے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. دین کا کام بے دینی سے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. لیکن صفات کے اعتبار سے ہم سے 10 پٹ آگے. کبھی جھگڑا بھی دیکھنے نہیں ملا، اونچی آواز سے کبھی کسی نے بات نہیں کی، اونچی آواز سے کبھی سننے میں. اور یہ جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں نا 2 یہاں 4 یہاں 5 وہاں 4 یہاں، وہ ملک میں ہم تعلیمی گشت میں جاتے تھے تو کبھی ہم کو کوئی نظر ہی نہیں آیا. ایک عام ماحول ہے. یہ بات آپ کو چونکہ دنیا کے اعتبار سے آپ کو حالات بتانا نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے ریچسٹ بن گئے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان کا مزاج یہ ہے کہ کہیں پر 2-3 آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں. یا تو ملیں گے تو مسجد میں ملیں گے یا تو اپنے کاروبار اور تجارت میں، باہر کوئی بیٹھکیں نہیں ہے. یہ بھی ہمارے لینے کی چیز ہے. غیبت کوئی کسی کی کچھ نہیں، برائی کسی کی کچھ نہیں. جب بھی کسی کو بولے گے اس کا نام اچھے سے لیں گے، جب بھی کسی کا نام لیں گے ہمیشہ اچھے سے بولیں گے. یہ سارے اوصاف ہیں. ملائی لوگ ہیں ملائی کی طرح ہے. ملائی لوگ ہیں کس کی طرح ہے؟ ملائی کی طرح. ملائی ہے نا، ملائی کی طرح ہے. صفات ہے، تواضع ہے. کسی آدمی کو یہ ایسا بیٹھتے ہوئے ہم نے 4 مہینے میں نہیں دیکھا، کیونکہ یہ بیٹھک شیطان کی ہے. کسی کو نہیں دیکھا. ہر ایک متواضع. دنیا میں کتنے بھی اعلیٰ درجے پر رہو، علم میں کتنے ہی اعلیٰ درجے پر رہو، 80 سے 90 علماء کرام سے ہماری ملاقات ہے. مدارس میں بھی جانا ہوا، مدرسوں کا ماحول دیکھ کر تو اتنا دل خوش ہوا. 2 چیزیں مدرسوں میں تو عام ہیں، ایک پیر کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ. چھوٹے چھوٹے بچے بھی
باقاعدہ دسترخوان بچتے ہیں وہاں مسجدوں میں پیر اور جمعرات کو، عام ماحول ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. ہندوستان میں سنت چھوٹ گئی ہے، پیر اور جمعرات کا عام روزہ. اور دوسری سنت، مدرسے کا ہر طالب علم صافے میں رہتا ہے، بغیر صافے کا کوئی نہیں ہے. اور وہاں پر چندے وغیرہ کا عموماً مدارس میں نظام نہیں ہے. سب سے کم فیس 10 مدرسوں میں ہمارا جانا ہوا، ہو سکتا ہے کہیں اور ہوگا نظام، 10 مدرسے میں ہمارا جانا ہوا. سب سے کم فیس ماہانہ ایک مدرسے میں ہمارا جانا ہوا بوکر پورمتو میں، تو سب سے کم ماہانہ فیس وہاں پہ 5,500 روپے ہمارے یہاں کے حساب سے ہوئے. 350 رنگٹ، ایک رنگٹ ہمارے ہندوستان کے 18 روپے ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو مدرسے میں دینا ہے تو وہ ایٹو میں خود لا کر چاول لے دیتا ہے، خود لا کر یہ کرتا ہے. تو یہ سارے خوبیاں ہے، یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت پیدا فرمائے. اور دعوت کے تقاضوں کے اعتبار سے ان کے ابھی 1.5 مہینہ پہلے ایک ملیشیا کا عالم سال لگا رہے تھے، 23 سال ان کی عمر تھے، یہاں پر ان کا انتقال ہوا. ان کے والدین سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ کل میدان قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا کچھ نہیں تو نہیں، ہم یہ تو کہیں گے کہ جان جوان بیٹا تیری راہ میں شہید ہوا اور وہیں جا کے دفن ہوا. اس لیے ہم بھی اس کی فکر کریں. اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ بیرون جائے. ساری دنیا بھری پڑی ہے، آدمی جتنا چلے گا. اس سے پہلے بھی یہ مثال میں نے دی کہ آدمی اونٹ اگر بکریوں میں رہا تو سب سے زیادہ لمبا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن وہی اونٹ جب پہاڑ کے نیچے جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ارے یہ تو مجھ سے بھی لمبا ہے. آدمی جب اللہ کی راہ میں دور دراز کے لیے جائے گا تو اگر میں عبادت گزار ہے تو مجھ سے بڑے بڑے عبادت گزار ملیں گے. میں دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، مال لگانے والا ہے، مجھ سے بڑے بڑے مال کے لگانے والے ملیں گے. اور اگر کلمے کا جاننے والا تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو کلمہ کا بھی پتہ نہیں ہے. تو کرے گا سب اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی